السلام علیکم. سسٹرس، اسلامک معاشرے میں آپ کا ٹاپک تھا کل پردے کے مسائل. پردے کے بارے میں نے آپ کو کچھ ایکسپلین کیا تھا، تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں اس پردے کے بارے میں بتاتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی شریعت نے عورت کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ وہ غیر محرم اور اجنبی مردوں کے سامنے نہ آئے اور نہ ان سے بات کرے، اور گھر سے باہر نکلنا پڑے تو مکمل پردہ کرے. یعنی کہ اگر ہمیں گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو ہم مکمل پردے سے باہر نکلیں گے. چہرہ یا جسم کا کوئی حصہ کھلا نہیں ہوگا تاکہ عورت کی عزت و آبرو محفوظ رہے اور وہ بہت سے فتنوں سے بچی رہے. پردے کے 2 درجے ہیں. نمبر 1، عورت اپنے گھر کی 4 دیواری ہی میں رہے، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اے عورتوں، اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ رہو اور غیر مردوں کو بناؤ سنگار دکھاتی نہ پھرو جیسا کہ پہلے زمانے جاہلیت میں دکھایا جاتا تھا. یہاں پر زمانے جاہلیت کی مثال دی گئی ہے، کیونکہ زمانے جاہلیت میں پردے کا حکم آنے سے پہلے عورتوں کا یہ حال تھا کہ وہ بناؤ سنگار کر کے گھر سے باہر بے پردہ گھومتی تھی. پردہ نام کی کوئی چیز اس دنیا میں نہیں تھی. لیکن جیسے ہی پردے کا حکم آیا، ہماری جو مسلمان بہنیں تھیں جن کو اللہ کا ڈر بہت زیادہ تھا، ان لوگوں نے اللہ کے حکم کو پورا کیا اور پردے کا حکم آتے ہی اپنے آپ کو چھپانا شروع کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عورت جو ہے وہ چھپا کر رکھنے کی چیز ہے. اس لیے کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے تاکنے لگتا ہے، اور یہ بات یقینی ہے کہ عورت اس وقت اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے جو اپنے گھر کے اندرونی حصے میں ہوتی ہے. لیکن میری پیاری بہنوں، اگر گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت ہمیں پیش آ رہی ہے تو ہمیں جو ہے شریعت کے جو اصول ہیں، شریعت نے جو اصول بتائے ہیں، یعنی گھر سے باہر نکلو تو پورے پردے میں نکلو، جسم کا کوئی حصہ بھی دکھنے نہ پائے. اور نمبر 2 ہے، عورت کو کسی ضرورت کی بنا پر اگر گھر سے باہر نکلنا پڑے تو سادے برقعے چادر سے اپنے پورے جسم کو اس طرح چھپائے کہ اس کا کوئی بدن کا حصہ دکھائی نہ دے. اسی طرح گھر میں کوئی نامحرم رشتہ دار آئے تو اس سے بھی مکمل پردہ کریں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے نبی، تم اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ جب ضرورت کی بنا پر گھروں سے باہر نکلنا پڑے تو اپنی چادریں اپنے منہ کے اوپر ڈال لیا کریں. یعنی اللہ پاک قرآن میں خود ارشاد فرما رہا ہے کہ اے نبی، تم اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ جب ضرورت کی بنا پر گھروں سے باہر نکلنا پڑے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم ضرورت کی وجہ سے گھر سے باہر نکل رہی ہو تو اپنی چادریں، یعنی اپنے برقعے، اپنی چادریں جو ہیں وہ اپنے منہ کے اوپر ڈال لیا کرو. منہ کے اوپر ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو چھپا لیا کریں. کوئی چادر اتنی بڑی ہو، وہ برقع اتنا بڑا ہو کہ آپ خود کو اس میں اچھے سے پیک کر کے گھر سے باہر نکل لیں. اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے خود کہ اگر جب ضرورت کی بنا پر گھروں سے باہر نکلنا پڑے تو اپنی چادریں اپنے منہ پر ڈال لیا کریں. تو میری پیاری بہنوں، اگر آپ ضرورت کی وجہ سے گھر سے باہر نکل رہی ہیں، یا آپ کو کوئی ضرورت ہے، یا آپ جاب کرتی ہیں، تو آپ شریعت کے جو اصول ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھانپ کر گھر سے باہر نکلیں. خوشبو لگا کر گھر سے باہر نہ نکلیں. نہ کوئی ایسا زیور پہنیں جس کی آواز باہر سنائی دے، جس کی آواز بہت زیادہ شور کرے اور لوگ آپ کو مڑ کر دیکھنے پر مجبور ہو جائیں کہ پیچھے آنے والی کون ہے. لوگ آپ کی خوشبو سونگے اور وہ پیچھے مڑ کر دیکھنے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ کیسی خوشبو ہے. تو میری پیاری بہنوں، آپ سب اپنے آپ کو اس چیز سے محفوظ رکھیں، کیونکہ عورت شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہوتی ہے. سب سے پہلے شیطان اس پر حملہ کرتا ہے، اور اسی لیے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ کے جو وہ نامحرم رشتہ دار ہیں، اگر وہ آپ کے گھروں میں آ رہے ہیں، رشتہ دار ہیں، ظاہر ہے وہ آپ کے گھروں میں آئیں گے، تو آپ ان سے بھی پردہ کریں، بلکہ مکمل پردہ کریں، اور آپ ان کے سامنے بہت تہذیب سے رہیں. اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں سے چھپانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ میں اپنی بات کو اب یہیں پر ختم کرتی ہوں، اور انشاءاللہ آنے والے آپ کے اس ٹاپک میں آپ کو محرم اور نامحرم کا چارٹ شو کروں.